بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید۔ صبح بخیر ناظرین، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ جو ارشاد ہے یہ اصل میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور اقبال نے اس دعا کے بارے میں کیا خوب کہا تھا کہ ہوئے پہلوئے آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا، کہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو یہ اصل میں آمنہ کے پہلو سے پیدا ہوئے، لیکن تھے کیا؟ یہ دعائے خلیل تھے اور جناب مسیح علیہ السلام کی نوید تھے۔ اور قرآن اس واقعے کو یوں بیان کرتا ہے کہ وہ مبشرین یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس دنیا کے لوگوں کو اس بات کی خوشخبری دی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، میں اس کی تمہیں خوشخبری دینے جا رہا ہوں اور اس کا نام احمد ہوگا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی دیواریں بلند کیں تو بلند کرنے کے بعد اللہ کے حضور یہ دعا کی، یا اللہ ہم اپنی کوشش کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق جو کچھ کر سکتے تھے وہ یہ ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور آپ ہمارے رب ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں، اور آپ سمیع بھی ہیں اور علیم بھی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے حضور یہ دعا کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور یہ جو دعا ہے، اس دعا میں ابراہیم علیہ السلام یہ جو بستی بسا رہے ہیں، اس بستی کے مکینوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ اس بستی میں ایک ایسا شخص بھیج، ایک ایسا رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، اور وہ رسول 4 کام کرتا ہو، یتلو علیہم آیاتک، قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہو، ویعلمہم الکتاب، ان لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتا ہو، والحکمہ، دانائی کی باتیں بتاتا ہو، ویزکیہم، اور ان کے نفوس کو، ان کے دماغوں کو، ان کے قلوب کو پاک کرتا ہو۔ یہ جو پہلے 3 موضوعات ہیں اس پر علماء اکرام اکثر و بیشتر گفتگو فرماتے رہتے ہیں۔ آج ہم نے اس بات کا اہتمام کیا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ جو تزکیہ قلوب ہے یہ اصل میں کیا ہے، تو اس پر ہم بات کریں گے۔ اور ملک عزیز پاکستان کی بہت ہی اہم اور بہت ہی نمائندہ شخصیت جناب حضرت امیر عبدالقدیر اعوان صاحب کو آج ہم نے خصوصی طور پر زحمت دی کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور ہمارے ناظرین کے سامنے انہیں یہ بتائیں کہ یہ تصوف اصل میں ہے کیا، یہ تزکیہ قلوب اصل میں ہے کیا۔ اور شیخ جو ہیں عبدالقدیر اعوان صاحب، یہ شیخ سلسلہ نقشبندیہ ہیں، نقشبندیہ ویسیہ، اور یہ سربراہ ہیں تنظیم الاخوان پاکستان کے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جاتے ہیں اور لوگوں کو وَيُزَكِّيهِمْ کی جو تعلیم ہے اس سلسلے میں لوگوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو آگاہ بھی کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ عبدالقدیر اعوان صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ میرا پہلا سوال حضرت آپ سے یہ ہے کہ تصوف ہے کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم، لفظ تصوف پر اگر آپ بحث کریں گے تو اس کے تراجم میں آپ کو قدر کا لباس، صوف، تزکیہ نفس، صفائے قلب، یہ پہلو ملتے جائیں گے۔ لیکن اگر میں اپنے ناظرین کے لیے انتہائی آسان الفاظ میں عرض کروں تو جب ایمان پر بات آتی ہے نا تو اقرار باللسان یہاں تک بات نہیں رکتی، وہ تصدیق بالقلب، کہ جو مانا اس پر نیا خانہ دل تک اقرار ہو تو ایمان جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اب جب بات نیا خانہ کی آئے گی تو اسے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے دیکھیں گے تو آپ کی دعوت کے 2 پہلو، ایک حصہ ہے علوم جو ظاہر کی ہیں جسے آپ تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، دوسرا حصہ آتا ہے کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو حدیث شریف زمانہ مبارک کے حوالے سے ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھی کلمہ وہی ہے، آج بھی ایمانیات کا ایک ایک حصہ، ایک ایک شرط وہی ہے جو عہد صحابہ میں تھی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔
معاملات کا احکام بھی سارے ہوئے. آج درجہ صحابیت کیوں نہیں مل رہا؟ آپ جلوہ افروز تھے، یقینی بات ہے، بڑی واضح بات ہے کہ میت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایمان کا وہ درجہ عطا فرمایا جسے درجہ صحابیت کہتے ہیں، ماشاءاللہ، جو بلند ترین درجہ ہے صحیح، بعد از انبیاء. صحیح، آپ دار دنیا سے پردہ فرما گئے، پھر تابعین کا زمانہ مبارک جو ہے اس کی عظمت آپ نے بیان فرمائی، صحیح، تبع تابعین کی بیان فرمائی. تو یہ تین مبارک زمانوں کی جو عظمت الگ ترتیب آپ نے بیان فرمائی، عقائد، عبادات، معاملات، ہر حکم وہی ہے. صحیح، فرق کیا آتا ہے؟ وہ جو میت ہے اس نے ایمان کے درجے کو اتنا بلند فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ صحابی رسول صحیح، ایک مٹھ جو یا آدھ مٹھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور غیر صحابی اود پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرے تو اللہ کریم کو اسے خرچ کی تو ضرورت نہیں. بے شک، اس خرچ کے پیچھے جو اخلاص ہے، صحیح، ان کا وہ اخلاص آدھی مٹھ جو کا بھاری ہے عند اللہ بنسبت غیر صحابہ کے کہ اود پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرے. صحیح، تو جب آپ اس موضوع کو لے کر آئیں گے تو تین مبارک زمانوں تک الگ محنت اور مجاہدے کی ضرورت پیش نہیں آئی. تو اسی طرح جیسے علوم ظاہر میں فقہ ائمہ نے بحث کی، پہلے فقہ ائمہ کہاں تھے؟ جو ضرورت پیش آئی، تدوین نہیں تھی، تدوین ہوئی، تدوین کے بعد پھر وہ فقہ جو باریک بحث ہے تاکہ ہم جیسے کمزور لوگوں کو سمجھنا آسان ہو. اسی طرح سلاسل تصوف بھی وجود میں آئے، صحیح، جن میں سے نقشبندی اویسیہ ایک سلسلہ ہے. تو چار بڑے سلاسل تصوف، لیکن ان کی شمار جو ہے 16-17 تک جاتا ہے، چار بڑے ہیں. تو اس میں جب آپ کو تصوف کے حوالے سے تربیت دی جاتی ہے تو مقصد کیا ہے؟ صحیح، وہی بنیاد کہ تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بندہ خالص ہو. صحیح. تو یہ بڑا سادہ سا میں نے عرض کیا اس حوالے سے. اچھا میر صاحب، یہ بات تو بڑی اہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات مبارکہ ہیں ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ اس پر وہ عمل پیرا ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمات تو ہمارے پاس موجود ہیں، قرآن موجود ہے، صحابہ کے اقوال موجود ہیں، احادیث مبارکہ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں تعلیمات پر جب عمل کی باری آتی ہے تو چاہنے کے باوجود کہیں نہ کہیں ہمیں کمی کوتاہی دکھائی دیتی ہے. کیا فارمولہ ہے کہ اس پر ہم عمل کریں کہ ہم تعلیمات کے جو دامن ہے اس میں اپنے آپ کو بسا سکیں؟ محترم، اس سے بھی آگے آپ غور فرمائیں، اس سے بھی بڑی بات میں آپ کے عرض کرتا ہوں. ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، بے شک، بنیاد ہے توحید، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے. صحیح، اس کی ذات علیم ہے، اس کا علم حضوری ہے. جو کچھ سوچوں گا تھا نہیں وہ ازل سے جانتا ہے، تو کیا اب جو کچھ میرے دل میں وہ نہیں جانتا؟ بے شک جانتا ہے. تو فرشتے لکھیں نہ لکھیں، میری زندگی میرے اعمال اس کے روبرو ہیں. صحیح، یہ ایمان ہے ہمارا. بے شک. تو جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو یہ ایمان کیسا کہاں ہوتا ہے؟ صحیح. جب ہم لوگوں کے ساتھ لین دین میں غلطی کرتے ہیں تو یہ ایمان ہمارا اس وقت ہمیں کیوں نہیں روکتا؟ صحیح. ہمارا ماننا ہے کہ اس کے حضور اعمال سمیت پیش ہونا ہے. صحیح. اعمال بد اختیار کرتے جا رہے ہیں اور یہ احساس کہاں ہے کہ یہ سارا حصہ بھی ہوگا اور اس کے حضور حاضری ہوگی. صحیح. یہ جو متوجہ اللہ ہونا ہے نا، وَلَا تَقُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، قرآن کریم میں خبردار، خیال رکھنا، توجہ کرنا اپنا، غافلین میں سے نہ ہو جانا. صحیح. تو سمجھ آئی کہ یہ جو اللہ ہے اور یہ جو تصوف ہے وہ جو مان رہے اس پر فیتھ دیتا ہے، صحیح، یقین دیتا ہے. ایمان بالغیب میں آپ دیکھیں سب سے بڑا غیب خود ذات باری تعالیٰ ہے. صحیح. نہ آپ دیکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، آپ احساط انسانی کو بروکار لاتے ہیں. لیکن جب آپ اللہ کرتے ہیں تو درجہ احسان کی حدیث آپ دیکھیں کہ حضرت جبریل امین نے احسان سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال عرض کیا، احسان کیا ہے؟ صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ انہ یراک، ایسی اللہ کی عبادت جیسے تم اسے دیکھ کر رہے ہو. اور اگر یہ درجہ نہیں ہے درجہ احسان کا تو جو کمزور حصہ احسان کا وہ یہ ہے کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. ان دونوں حصوں میں مجھے بتائیں کہ جس معاشرے کی طرف آپ نے اشارہ کیا یا حالات کی طرف اشارہ کیا، ان دونوں میں سے کون سی کیفیت ہے ہم میں؟ صحیح، بالکل.
پھر جو نقطہ ہے سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ تصوف کے نام پر رواجات میں پڑ جایا جائے، یہ بھی درست نہیں۔ صحیح۔ اس لیے عین جو اسلامی تصوف ہے وہ قرآن و سنت کے تحت ہی سیکھا جاتا ہے، اس کی حدود و قیود قرآن و سنت ہے، اور اس کا ماحصل قرآن و سنت ہے۔ واہ ماشاء اللہ۔ کہ جب آپ متوجہ اللہ ہوں، اب میں آپ گفتگو کر رہے ہیں، ہمیں علم ہے کہ ہماری گفتگو جو ہے وہ ہمارے ناظرین تک جا رہی ہے، صحیح۔ وہ سماعت فرما رہے ہیں، ہم موضوع سے ہٹ کر بات کیوں نہیں کر رہے؟ وگرنہ کہیں دو بندے بیٹھتے ہیں تو عمومی باتیں ہوتی ہیں، کئی دفعہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو آپ سب میں کر سکتے ہیں، اور کئی دفعہ آپ تخلیہ کی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بات جو آپ بالعموم نہیں کر سکتے۔ اب ہم کیوں نہیں کر رہے؟ ایسے ہمیں احساس ایک کیمرے سے ناظرین سامنے نہیں ہے، نہیں بالکل، لیکن ایک جدت کا نظم ایسا ہے کہ ہم ناظرین کے روبرو ہیں۔ صحیح۔ تو ہمیں حدود و قیود ناظرین کا روبرو ہونا کر رہا ہے، کیا ہم نے انہیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے؟ نہیں۔ کیا انہوں نے ہمیں پیدا فرمایا؟ یہ تو ہماری طرح مخلوق ہے۔ صحیح۔ تو قیامت کے دن جس کے حضور پیش ہونا ہے وہ تو خالق ہے، ہم مخلوق ہے۔ اس نے کرم فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہمیں آپ کا امتی ہونا یہ شرف نصیب فرما۔ ہم نہ ہوتے تو کیا تھا جی؟ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تو کیا دنیا نہیں تھی؟ ایسے ہی ہے۔ اور جتنی زندگی ہے اس سے ہم برزخ منتقل ہو گئے تو دنیا بند ہو جائے گی، طلوع نہیں ہوگا، غروب نہیں ہوگا، سب جان چلے گا۔ تو جو میں ہوتا ہی نہ تو کیا ہوتا؟ ایسے ہی۔ تو نہ ہونے کو، نان ایگزسٹنس کو رب کائنات نے ایگزسٹنس دی، اپنا حبیب عطا فرمایا۔ کیا یہ کافی نہیں ہے اس بات کو سمجھنا کہ میری زندگی کا مقصد اس کی عبادت ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ ماشاء اللہ۔ تو جو تصوف کا حاصل ہے وہ جو جب ذکر کی مشق کرائی جاتی ہے نا محترم، تو متوجہ الی اللہ ہونا نصیب ہوتا ہے، یعنی اللہ کا بننے کے غفلت لیے دور ہوتی ہے۔ صحیح۔ غافل کیا ہے؟ اللہ تو موجود ہے۔ صحیح۔ یہ غفلت کا پردہ ہے نا کہ اس کے ہونے کا احساس ہمارا جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے، وہ تو موجود ہے۔ جب آپ اللہ اللہ کرتے ہیں تو تصوف آپ کو غفلت سے نکال لاتا ہے، نکال لاتا ہے۔ یہ ایک لحظے کو آپ سوچیں کہ ناظرین کا روبرو ہونا حدود و قیود میں لا رہا ہے۔ اگر ایمان یہ نصیب اس درجے کو کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں تو ناظرین میرے دل کا اور آپ کے دل کا حال تو نہیں جانتے، اللہ تو وہ بھی جانتے۔ تو فرام کور آف ہارٹ آپ کو پیورٹی نصیب ہوتی ہے۔ صحیح۔ اچھا امیر صاحب، یہ بات بہت ہی آپ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس کو ایکسپلین کیا۔ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ تصوف اصل میں حقیقت تک پہنچنے کا ایک طریقہ ہے، اور جب آپ حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ پر جو شریعت کے اسرار ہیں وہ سامنے آپ کے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نماز آپ کو لے کر آتی ہے حقیقت تک، اب روزے کی ضرورت نہیں، روزہ آپ کو لے کر آتا ہے حقیقت تک۔ تو کچھ طبقات کا، صوفیاء میں سے، ان کا یہ مشغلہ رہا ہے۔ تو اس پر آپ کا جو سلسلہ ہے یا آپ کی جو رہنمائی ہے وہ کیا ہے؟ لفظ صوفی کو قرآن و سنت سے ہٹا دیں گے تو یہ حروف کا مجموعہ ہوگا، صوفی نہیں ہوگا۔ صوفی نہیں ہوگا، سادہ سی بات، ایک کلیہ ہے۔ یہ مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نماز کتنی اور کیسے کب ادا کریں۔ واہ بے شک۔ یہ مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قرآن کریم نے جو فرمایا اس کے حدود و قیود مقرر فرمائے۔ صحیح۔ آپ ارشاد فرمائیں حدیث مبارکہ کے ضمن میں ہم تک آئیں، آپ عمل فرمائیں سنت خیر الانام کے ضمن میں ہم تک پہنچیں۔ صحیح۔ آپ کے روبرو کوئی عمل کرے اور آپ اسے منع نہ فرمائیں۔ صحیح۔ فقہ اور کیا ہے؟ اسی کے تحت تدوین۔ ایسے ہی۔ اس سے باہر نہ کوئی دین ہے اور نہ کوئی حق ہے۔ صحیح۔ اللہ نے ہر ایک کو زندہ رہنے کا بھی حق دیا ہے اور دین اختیار کرنے کا۔ صحیح۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ رہوں گا مرضی سے اور اسی کو دین مانا جائے، اللہ نے اس کی اجازت نہیں تھی۔ یہ بڑی سادہ سی بات، اللہ کا نہیں ہے، یہ سادہ سی بات ہے جی۔ بات میری نہیں ہے جی، میں تو کم علم آدمی ہوں، گناہگار آدمی ہوں، میرا کوئی دعویٰ نہیں کہ میں اپنی ذات کو لے کر، لیکن اس بات سے سیدھا جو حرف آ رہا ہے وہ قرآن و سنت پر آ رہا ہے۔ بے شک۔ اس لیے قرآن و سنت سے باہر نہ کوئی حق ہے اور نہ لفظ صوفی قرآن و سنت سے باہر کسی حقیقت پر مبنی ہو سکتا ہے۔ بڑی سادہ سی بات۔ صحیح۔ جہاں تک بات ہے الفاظ کی،
ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے کہ ہم الفاظ کے گورکھ دھندے میں رہ کر ایک اپنے آپ کو ایک رکھنا چاہتے ہیں کہ کسی سوچ یا دھوکے میں رہیں۔ دین اسلام ریالٹی پر ہے اور فطرت انسانی پر ہے، صحیح، ہر انسانی ضرورت پوری فرماتا ہے۔ اسی طرح جب آپ حقائق کی بات کی تو شریعت کیا ہے؟ کل مجموعہ احکام ظاہری و باطنی شریعت اور فقہ کہلائے گی۔ بے شک بے شک۔ حقیقت، اس سے پہلے آپ اگر غور فرمائیں جی، حقیقت سے پہلے لفظ آئے گا شریعت اور طریقت۔ بے شک، صحیح، جیسے آپ نے کہا نا الفاظ استعمال ہوتے صحیح، ہیں، تو شریعت کے ساتھ جو لفظ دوسرا آتا ہے وہ طریقت آتا ہے، طریقت آتا ہے، پھر حقیقت آتا ہے، صحیح پھر معرفت آتا ہے۔ صحیح، اب اگر شریعت کی مجموعہ احکام، میں نے عرض کی قرآن و سنت، طریقت کسے کہتے ہیں؟ عموماً سلاسل تصوف کا حوالے سے لفظ طریقت ہے۔ صحیح، طریق عربی میں راستے کو کہتے ہیں، یعنی وہ راستہ جو شریعت پر لے جائے، شریعت تک پہنچائے، شریعت پر لے جائے، بہت خوب، صحیح۔ اچھا، اب آپ کہیں حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ کسی جگہ کی کوئی خبر آپ دیکھتے ہیں، یا فرض کریں آپ دھواں اٹھ رہا ہے، صحیح، آپ اور میں جانتے ہیں دھواں اٹھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں آگ ہوگی، آگ ہوگی، اسے کہیں گے کہ حقیقت جاننا۔ صحیح، معرفت کیا ہے؟ کہ کوئی کسی آگ میں کھڑا ہو اور پھر اسے پتہ ہو کہ آگ ہے کیا۔ واہ، بہت خوب، صحیح، ہاں جی، دھواں دیکھا، ہمارا علم ہے کہ آگ ہے، حقیقت ہم پر آیا ہو گئی کہ وہاں آگ ہے۔ آگ ہے، یا اگر کوئی نشست ہے، اس نشست سے کوئی بندہ اٹھ کر آیا اور وہ ہمیں بتائے کہ ایسے ایسے افراد وہاں بیٹھے ہیں اور یہ بات ہو رہی ہے، وہ حقیقت ہم تک پہنچ گئی۔ صحیح، اب اسی نشست کا بندہ حصہ ہو، یہ معرفت ہو گئی، صحیح، ایک اگلا درجہ آ گیا، کہ وہاں پر موجود تھا، تو جو تصوف میں آپ طریقت یعنی وہ راستہ جو قرآن و سنت کا ہے، حقیقت جو علوم آپ کو عطا فرما جا رہے ہیں، اور معرفت کہ اس کا یقین محکم اس طرح کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ کر سجدہ کر رہا ہوں۔ اور جو آپ نے روایت پیش بتائی تھی کہ یا تو آپ عبادت اس طریقے سے کر رہے ہوں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا پھر دوسرا درجہ ہے کہ آپ اس طریقے سے کر رہے ہوں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، ہاں، اللہ آپ کو دیکھ میرا رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ان دونوں کیفیات کے اندر رہنے کا نام، یا کم از کم یہ ہے کہ آپ ہی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ، جی جی ہاں، ان دو کیفیات کے درمیان حصول ہے تصوف کا۔ صحیح، اسی کا کس درجے کا ہے؟ یہ بندے اور اللہ کے ماں بہن ہے، اس لیے ہم اولیاء اللہ کو چنتے ہیں کہ فلاں ولی اللہ ہے، فلاں ولی۔ وہ کریم فرماتے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہر صاحب ایمان کا دوست ہے، صحیح، ہر صاحب ایمان ولی اللہ ہے۔ صحیح، کس درجے کا ہے، کتنی طلب ہے، کتنی عطا ہے، کتنی محنت مجاہدہ ہے، کتنی شرف قبولیت ہے، یہ پھر اور موضوعات۔ تو اللہ کی طرف آپ جاتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس معرفت تک پہنچاتا جائے گا۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے ناظرین، اور سب سے اہم بات جو امیر عبدالقدیر اعوان صاحب بتا رہے تھے وہ یہ ہے کہ یہ جو روایات میں ہم گھس کے ہیں، اور بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصطلاحات کے چکروں میں، رواجات میں، اور بعض روایات کے جو اقبال اشارہ کر رہے ہیں کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور ان علماء کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے جو ہمیں چیز ٹھیک طریقے سے بتائیں، اور ٹھیک طریقہ یہی ہے جیسے انہوں نے فرمایا کہ قرآن سے باہر، پیغمبر علیہ السلام کے فرامین سے باہر جو بھی چیزیں ہیں آپ انہیں حق نہیں کہہ سکتے۔ حق تک کیسے پہنچنا ہے، حق تک پہنچنے کے کون کون سے راستے ہیں، ہم ان پر کیسے عمل پیرا ہو سکتے ہیں، یہ بھی سوالات ہمارے ذہن کے اندر ہیں۔ لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے۔ وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں تصوف کیا ہے، اور ہم اپنی عملی زندگیوں میں تصوف سے متعلق کیا رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت امیر عبدالقدیر اعوان صاحب، شیخ سلسلہ ہیں نقشبندیہ اویسیہ اور سربراہ ہیں تنظیم الاخوان پاکستان کے۔ اچھا امیر صاحب، ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے جو تصوف کی اصطلاحات ہیں ان سے متعلق بھی، اور اصل میں تصوف اپنی ذات میں کیا ہے۔ اب سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف ایک ایسے عمل کا نام ہے
کہ جس میں آپ دنیا و مافیہا سے بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنے عزیز و قارب سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنی بستیوں سے دور لے جاتے ہیں اور آپ کا اس دنیا کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق، رابطہ، واسطہ باقی نہیں بچتا۔ کیا تصوف واقعتاً یہی ہے؟ محترم، ہمارے لیے جو اصول ہے اور جو بنیاد ہے صحیح، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، بے شک بے شک، ہر پہلو سے۔ جب ہم آپ کی حیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں، آپ نے زندگی کے ہر حصے میں حصہ لیا ہے۔ صحیح، آپ کی ولادت باسعادت کے وقت جو دنیا میں کمزور حیثیت ہوتی ہے نا یتیم کی، ایسے ہی بالکل اللہ کریم نے آپ کو اس حیثیت سے صحیح، دنیا میں پیدا فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، آپ کی حیثیت ایک حاکم کی تھی صحیح، کہ اس وقت جو خلافت اسلامیہ ہے اس میں آخری بات آپ کی تھی۔ صحیح، اس میں کوئی جگہ بچتی ہے کہ جہاں تشنگی و حیثیت کے حوالے سے یا معاشرتی زندگی کے حوالے سے؟ بے شک صحیح، آپ اجتماعی زندگی سے ذاتی زندگی پر آج ہیں، ازدواجی زندگی پر آج ہیں۔ ہمارے جو خواتین کے حوالے سے فقہی سوال ہیں، ان میں جو حدیث کا ذخیرہ ہے وہ امہات المومنین رضی اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیوں سے ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ بے شک، تو اس لیے تصوف کو یہ سمجھنا کہ تارک الدنیا ہونا یہ درست نہیں۔ صحیح، ہاں، کوئی الگ ہو کر عبادت کر رہا ہے، متوجہ ہو کر کر رہا ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو۔ صحیح، لیکن معاشرے میں رہتے ہوئے وہ کرے گا تو یہ اعلیٰ حصہ ہے، چونکہ پھر اس کی نگاہ اٹھے گی تو سوال آئے گا کہ حیا ہے یا بے حیائی ہے۔ واہ، کلام کرے گا تو سمجھ آئے گی کہ سچ ہے یا جھوٹ۔ جھوٹ ہے، صحیح، تو معاشرے کی زندگی میں جو رہ کر دینی احکام کی پابندی ہے، یہ وہ مجاہدہ ہے جس کی شرف قبولیت قرآن و سنت سے دیکھی جائے تو یہ حصہ اعلیٰ ہے۔ صحیح، پھر تصوف سے، اور اس میں ایک چیز میں اور عرض کر دوں کہ یہ اضافی شے نہیں ہے۔ صحیح، ایک اور تصور پیدا ہو گیا کہ شاید تصوف کو اضافی شے، یا تو کوئی شے دین ہے اور یا بے دینی ہے۔ صحیح، بالکل، دین ہے تو چھوڑا نہیں جا سکتا، بے دینی ہے تو اختیار نہیں کی جا سکتی۔ کی بات۔ صحیح، اس کا حصہ یہی ہے کہ بالعموم جو اللہ کی یاد ہے اور اللہ کا ذکر، یہ قرآن کریم نے فرمایا اور ابنڈنس ریمبرنس کا فرمایا ہے، صحیح، ذکر کثیر کا فرمایا۔ صحیح، اب ذکر کا کرنا ہر ایک کے لیے ہے۔ اب جیسے ایک عالم ہے اور ایک عمومی مسلمان ہے، عمومی مسلمان کے لیے ضروریات دین کا جاننا ضروری ہے، عالم اس میں مہارت حاصل کرتا ہے۔ صحیح، اسی طرح اللہ کی یاد ہر ایک کے لیے ہے، اس میں صوفی اس شعبے میں جس طرح عالم ہے اس کی مہارت کا ایک اس کی اپنا کوشش ہے اور صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ۔ لیکن اسلام عملی زندگی سے کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جسے ہٹائے، صحیح، فطری تقاضے پورے فرماتا ہے، اسی لیے اسلام کو دین فطرت بھی کہتے ہیں۔ صحیح، اللہ کی جائے، عبادات کی جائیں اور عملی زندگی میں اللہ کا حکم جو ہے اس کا پاس رکھا جائے صحیح، اور اللہ کے لیے عمل کیا جائے، واہ، یہ حاصل بھی ہوگا تصوف کا۔ اور یہ جو ایک تصور بن چکا ہے کہ شاید تارک الدنیا ہو جانا یہ بڑا کمال ہے، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال دنیا میں رہو، ایسے رہو جیسے اللہ نے پسند فرمایا۔ واہ، دنیا میں رہو لیکن دنیا کے ہو کے نہ رہو، بالکل، یعنی اللہ کے ہو کر رہو۔ اچھا، اس میں ایک سوال یہ بھی لوگ کرتے ہیں جی کہ جب وہ شریعت پر عمل پیرا ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، تو تصوف کون سا ایسا خاص نسخہ کیمیا انسان کو فراہم کرتا ہے کہ اسے صوفی بننا ضروری ہے، کسی سلسلے کے ساتھ منسلک ہونا اس کا ضروری ہے؟ ہم جب صوفی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے نزدیک ہوتا ہے کہ اللہ کا دوست، ولی اللہ، ولی اللہ، اللہ ولی اللہ زین آمن یخرجہم من الظلمات الی النور، واہ، تو اللہ کی ولایت کا جو یہ عطا ہے اللہ کے دوست ہونے کی، یہ تو ہر صاحب ایمان کا۔ صحیح، اب بات آتی ہے اس کے مدارج کی، اعمال صالح کرے، ایمان ہو، کیونکہ بنیاد ایمان ہے، ایمان ہوگی تو اعمال ہوں گے۔ صحیح، اور ایمان تب تک مکمل نہیں ہے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی محبت مقدم نہ ہو تمام رشتوں، تمام محبتوں سے۔ بے شک،
یہ قرآن کریم نے بھی فرمایا اور حدیث مبارکہ میں بھی۔ اچھا، جب آپ آئے اعمال پر، تو اس میں محترم صبوح بھائی جو اثر ہے آپ کی کیفیت کا وہ آپ کے اعمال تک ظاہر ہوتا ہے اور اس کا اثر مرتب ہوتا ہے۔ سوال ایک لحظے کا دہرائیے، چونکہ جب میں آپ سے بات کر رہا تھا تو میں اسی کیفیت میں چلا گیا۔ سوال یہ ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی تصوف کی ضرورت کیوں؟ جی جی ٹھیک ہو گئی، تصوف کی ضرورت کیوں؟ آپ جب اعمال اختیار کرتے ہیں تو قرآن کریم اس کی شرف قبولیت پر فرماتا ہے فوت عظیم، واہ، بہت بڑی کامیابی، یعنی صحیح یو جسٹ کانٹ امیجن صحیح کتنی بڑی کامیابی۔ قرآن کریم اس میں قرب کے مدارج بھی بیان فرماتا ہے، صحیح تو سمجھ آئی کہ رضا سے پھر قرب کی منازل ہیں۔ صحیح تو جب رضا کے بعد قرب کی منازل کی ضرورت پیش آئے گی تو پھر کیا اور محنت ضروری نہیں ہوگی، بے شک، اور مجاہدہ ضروری نہیں ہوگا؟ صحیح تو جب محنت اور مجاہدے کی بات آتی ہے تو آپ بخاری شریف کی حدیث دیکھیں کہ فرائض کی تکمیل کے بعد بندہ جب نفلی عبادت میں اللہ کی رضا کو میں وہ تو اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں۔ واہ، فرائض پر تو نہیں فرمایا، ایسے ہی بالکل یعنی اس کی وہ جستجو جو تعمیل حکم کے بعد مزید اس کے قرب کی تھی، فرمایا میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں، اس کی صحیح زبان ہو جاتا ہوں، اس کے ہاتھ پاؤں ہو جاتا ہوں۔ صحیح تو اس سے مراد کیا ہے؟ معنی بعید، صحیح، یعنی اسے وہ دیکھنا پسند ہے جو اللہ کو پسند ہے، جس نے کو اللہ کی پسند ہے، اجازت دی، وہ سننا چاہے گا جو اللہ سننے کی اجازت دیتا ہے، وہ اعمال اختیار کرے گا جو عند اللہ مقبول ہے۔ صحیح تو یہ تو میاں بات ہے اس نقطے کے سمجھنے کی کہ یہ دار فانی ہے، چند روزہ زندگی۔ صحیح بچے کو بچپن میں، کئی لوگ آج ہم ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو معاشرے میں اچھی ایک تبدیلی ہے کہ لوگ بچوں کی تعلیم پر توجہ دے رہے ہیں، اس وقت کیوں توجہ دیتے ہیں؟ صحیح، معصوم بچہ ہے، جتنا بچے کا وزن ہے جتنا بستے کا وزن ہے۔ ایسے ہی بالکل ہاں جی، سورج طلوع نہیں ہوتا وہ تیار ہوتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، اس کی پڑھائی ختم نہیں ہوتی، سکول سے آیا ہے ٹیوشن میں، کیوں؟ وہ جو زندگی اس کی ہے پریکٹیکل لائف، اس میں تاکہ کامیاب ہو جائے، وہ صحیح ساری محنت اس لیے۔ صحیح تو یہ تو عارضی زندگی ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں اللہ کی رضا نصیب ہو اور پھر اس کا قرب نصیب ہو، تو اس کی سمجھ ہمیں نہیں آئے گی۔ صحیح، یہ بہت ہی اہم بات ہے، اور اقبال کے اشعار بار بار میرے ذہن میں آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، یعنی وہ اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے، اس منزل تک آ جاتا ہے کہ جہاں پر وہ قرآن کی آیات کو پڑھ نہیں رہا ہوتا بلکہ قرآن کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے باتیں کی ساری، اب لازمی ان ساری باتوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے کسی انسٹیٹیوٹ کی ضرورت ہے، کسی تربیت گاہ کی ضرورت ہے، تو آپ کے ہاں لوگوں کو ان تمام افعال کی، اشغال کی تربیت دینے کے لیے کوئی ادارے موجود ہیں؟ محترم، ہمارے وطن عزیز میں مدارس کا بہت اچھا نظام ہے، صحیح، بہت سارے اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں، اور وہ ہمارا ایک مزاج بھی بن چکا ہے کہ بات کو سمجھے یا نہ سمجھے ہم نے معترض ہونا ہے۔ صحیح شاید یہ کمال سمجھا جاتا ہے، یہ کمال نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں مدارس کا نظام نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے علماء کرام اس پر بہت محنت کر رہے ہیں، صحیح، لیکن دینی جو ضروری حصہ ہے تعلیم کا وہ ضرور ہے، اس کے فقہی کورسز ضرور ہیں۔ صحیح، ہماری کوشش ہے کہ جو معاشرے کے پریکٹیکل لائف میں لوگ ہیں انہیں اللہ سکھائی جائے، ان کی تربیت کی جائے، واپس معاشرے کو ایک مثبت کردار دیا جائے۔ واہ، اس زمن میں جو وطن عزیز ہے اس کے تمام بڑے شہروں میں ایک نظم موجود ہے، صحیح گلوبلی بھی اکثر جو جگہیں ہیں ان پر یہ نظام موجود ہے صحیح تربیت کے حوالے سے، اور ایک پورا سٹرکچر دیا گیا ہے تربیت کا۔ اور جو ہمارا جدید نظم ہے، یہ جو آج کی جدت ہے ویب سائٹ کے حوالے سے، صحیح تو سال یہ کہ اپنی ویب سائٹ بھی ہے اور سوشل میڈیا کے حوالے سے جو پلیٹ فارم ہے اس کا بھی استعمال ہے۔ اور آپ کی ذکر کی آن لائن نشستیں بھی ہوتی ہیں؟ جی، میں اللہ کا شکر ہے جی کہ ہر روز رات 9:15 سے 10 تک مرکزی ذکر لیڈ کرتا ہوں، اور اس میں لوگ پال ٹاک سے بھی منسلک ہوتے ہیں، اور میڈیا کے جو اور میسنجرز کا گروپس ہیں، واٹس ایپ کے گروپس ہیں، میسیجز کے گروپس ہیں، تو جہاں جہاں جس کو آسانی اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتا ہے۔ لیکن جو ایک نیا بندہ اسے سمجھنا یا سیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے سمجھے، سیکھے یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیسے کرنا ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک طریقہ ہے۔ تو اس کے لیے جو نقشبندیہ اویسیہ.org
اس نام سے ویب سائٹ ہے. صحیح. تو اس میں لیکچرز ہیں, اس میں ذکر کی ضرورت, شیخ کی ضرورت, سلاسل تصوف, پھر اس کے اسباق جو بنیادی حصے ہیں صحیح. کیوں ہیں, کیسے کرنا ہے, اس کے اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں, تو یہ سارا تربیت ایک نظام موجود ہے. اچھا امیر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ ہے یہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ ایسے ہی جیسے سلاسل تصوف میں ایک نسبت ہے. صحیح. اویسی اسے اس لیے نہیں کہتے کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ سے منسلک ہے, لیکن طریقہ ویسی ہے. جیسے آپ نے زمانہ مبارک تو پایا لیکن جو حصول ہے وہ روبرو نہیں ہے, دور رہتے ہوئے. اسی طرح اس نسبت میں مشائخ کے ماں بین فاصلہ بھی ہے کئی دفعہ. اچھا. تو اس نسبت سے اس کو اویسی کہتے ہیں. تو 4 بڑے سلاسل تصوف ہیں جن میں سے نقش بندیہ جو ہے یہ ایک نسبت ہے. پھر آگے بھی آپ کو ان میں بھی آگے آپ کو نام ملتے ہیں کہ کئی ایسی ہستیاں جنہوں نے محنت کی, ان کے جو متعلقین ہیں اس نسبت کے ساتھ وہ نام ان کا بھی شامل ہو جاتا ہے. تو اسی طرح ایک نظم چلتا ہے. جیسے آپ فقہ ائمہ ہیں, صحیح, ہم حنفی ہیں یا فقہ حنفیہ کو فالو کیا جاتا ہے اس خطے میں جس طرح, اسی طرح تصوف میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں چشتیہ, قادریہ, سہروردیہ, نقش بندیہ, یہ 4 بڑے ہیں. تو ہمارے اسی طرح اس ایک نسبت ہے یہ جو سلسلہ نقش بندیہ بشکل. اچھا یہ امیر صاحب اکثر اوقات لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, اور جیسے اچھا فقی طور پر بھی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, عملی طور پر بھی بٹے ہوئے ہیں, اور صوفیانہ سلاسل کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ یہ جو کانفلکٹ یہاں سے پیدا ہوتا ہے کیا اس سے جو اصل مطلوب اور مدعا ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا؟ بات یہ جی کہ بات ہے اللہ کی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جب بات آئے گی میری اور آپ کی, ہم میں تفریق آئے گی. جب ہم دونوں اتفاق کریں گے اللہ کے کلام پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر, ہماری تفریق اتفاق میں بدل آئے گی. صحیح, بالکل. ہمارے نزدیک الٹیمیٹ جو گول ہے وہ اپنی خواہش کا نفاذ ہے. صحیح. اور یہ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں اور ہر حیثیت میں دیکھتے ہیں. ایسے ہی اگر الٹیمیٹ گول اللہ کی رضا ہو تو کوئی اس کی مخلوق سے زیادتی کر سکتا ہے؟ بے شک, بالکل نہیں. کوئی انا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اللہ کریم نے انسانی مزاج کو مخاطب فرمایا. صحیح. فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, مجھے نہیں دیکھ سکتے, لیکن میں تیری نگاہ کو بھی دیکھتا ہوں. واہ, ایسے ہی. یدرکہ الابصار, میں تیری نگاہ کو بھی دیکھتا ہوں. واہ. تو وہ جو اتنا باریک بھی ہیں, اس نے جو نظام دیا ہے, اس نے انسان کی ضرورت پوری نہیں فرمائی. بے شک. اس لیے تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ غیر مسلم بھی جہاں جہاں اس حکم کے تحت ہے دنیا کا فائدہ وہ بھی حاصل کر رہا ہے. ایسے ہی. اور اگر صاحب ایمان اور دعوی ایمان کے ساتھ جو حکم عدولی دنیا کے امور میں بھی ہم کرتے ہیں, وہاں نقصان اٹھاتے ہیں. صحیح. یہ دین حق کی شہادت ہے نا جی. صحیح. صحیح. اچھا تھوڑا سا بتائیں گے جو آپ کا سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ ہے, اس کی کیا ترتیب ہے, اس کا کیا منہج ہے, اس کے بزرگ کون سے ہیں, کوئی نمایاں لٹریچر اس کا کیا ہے؟ ہر سلسلہ جو ہے اس کی ابتدا جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس سے. صحیح. تمام سلاسل تصوف جو ہیں ان کی ابتدا وہاں سے سوائے نقش بندیہ کی. صحیح. تو نقش بندیہ سلسلہ ہے, یہ اس کی ابتدا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے. صحیح. پھر ہر سلسلے میں شیخ در شیخ ایک نسبت آتی ہے تو وہ اسی مشائخ کی لڑی ایک بنتی جاتی. صحیح. جسے شجرہ کہتے ہیں, شجرہ نسب, کہ وہ مشائخ کے نام ہوتے ہیں اس میں شجرہ نسب. تو ہمارے ہاں اسی طرح جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتا ہے تو بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس. بے شک. پھر اسی طرح نام مبارک آتے ہیں 12 نیچے مشائخ کے. پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد پھر میں اس جمع داری پر جو ہے اپنی تئیں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی ادائیگی جو ہے وہ خالص رہے. صحیح. اچھا امیر صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل نوجوان نسل کے ذہنوں میں مذہب سے متعلق بھی بہت سے سوالات پیدا ہو رہے ہیں, اور ان سوالات کا تعلق عصر حاضر کی علمی مباحث کے ساتھ بھی ہے. تو آپ نوجوان نسل کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے اشکالات اور جو سوالات ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے تنظیمی سطح پر کیا کوئی کام کر رہے ہیں, اور یہ جو خانقاہی نظام ہے یہ اس کو کیسے ایڈریس کر سکتا ہے؟ ہم تقریباً میرے 5
بیان ہر مہینے لائیو ہوتے ہیں، اچھا 4 جمعۃ المبارک کے، صحیح، ایک ماہانہ تربیت کے، اچھا اس کے بعد پھر وطن عزیز میں بھی جگہ جگہ انعقاد ہوتا ہے پروگرامس کا، اور گلوبلی بھی ہوتا ہے، صحیح، اس میں سوال جواب بھی ہوتا ہے، اور جو میڈیم میڈیا کا ہے اس میں بھی ہم جو کچھ فلوٹ کرتے ہیں وہ آج کے سوال جو ہیں انہیں دیکھتے ہوئے اس سے متعلق جو جوابات ہیں وہ ہم انہیں فلوٹ کرتے صحیح، ہیں۔ پھر جو کتب ہیں، اب بڑے حضرت جی مولانا علیہ خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جی جی، آپ کی تحریر ہے تصوف پر، بہت خوبصورت دلائل السلوک، دلائل سلوک، جی جی، اسی طرح حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحریر بھی ہے اور تقریر بھی ہے، چونکہ آپ کی حیات مبارک میں یہ جو میکانزم میں ریکارڈنگ کا ہے یہ بہت طرح مل، صحیح، تو اس میں سوال جواب سے جو پروگرام ہیں وہ بھی نیٹ پر موجود ہیں، اور موضوعات جو تصوف کے ہیں ان پر بھی موجود ہے، اور آپ کی تصانیف بھی موجود، صحیح، اور جب آپ تصوف کی بات کریں گے تو تصوف پڑھنے پڑھانے سے آتا نہیں ہے، صحیح، آپ اس ثبوت تک تو جا سکتے ہیں کہ ہاں یہ درست ہے، کرنا چاہیے، لیکن اختیار کرنے کے لیے آپ کو اس کی تربیت میں سے گزرنا پڑتا ہے، چونکہ یہ ایک کیفیت ہے۔ صحیح، تو ہمارے ہاں جس طرح ہم نے نظام تعلیم میں 2+2 کو تو فوکس کیا ہے، صحیح، اقدار ہم بھول گئے اس میں، اب 2+2 سے تو 4 سمجھ آ گئی، یہ 4 چھین کر جمع کرنے ہیں یا 4 محنت کر کے جمع کرنے ہیں، یہ حصہ ہے اقدار کا، تربیت کا، یہ وہ چیزیں ہیں۔ صحیح، تو ہم ساری جدت میں 2+2 تو پڑھا رہے ہیں، ہاؤ، لیکن اس کیسے؟ کی مورالٹیز کیا ہیں، مقصد کیا وہی 4 ہے، یا مقصد بینگ اے مسلم اللہ جل شانہ کا حکم ماننا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع رہنا ہے، صحیح، اور مقصود آخرت رکھنی ہے، اللہ کی رضا رکھنی ہے۔ تو یہاں جب فقدان آتا ہے تو یہ سوال پھیلتے ہیں۔ پھر اس میں ایک اور بہت بڑا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس جدت سے دور ہیں، ہماری نسل، صحیح، بچے اس جدت کی میں پیدا ہوئے، صحیح، اب اس جدت سے جو ان کو سوال دیے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کا جواب نہیں ہے، ہم اس جدت سے واقف نہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جدت کے وجہ سے یہ ان کے سوال نہیں، ہم نے اپنی اولاد سے رابطہ منقطع کر دیا۔ صحیح، بہترین صدقہ جاری ہے، حدیث شریف میں آتا ہے آپ کی اولاد، ہم نے انہیں کمپیوٹر کے حوالے کر دیا ہے، ٹیب کے حوالے کر دیا ہے، سکرین کے حوالے کر دیا ہے، تو یہ سوالات اس لیے ہیں۔ صحیح، تو وہ جو بنیادی تربیت ہے، آپ انٹریکشن غور جو ختم ہے، فرمائیں بالکل، ہاں، کہ ہمیں کلمہ، عبادات، آپ بنیاد نماز دیکھ لیں، یہ ساری تربیت ہم سکولوں سے تو نہیں لی تھی، صحیح، ہمیں تو یہ تربیتی حصہ ایسا تھا کہ یہ گھروں میں بھی تھا، سکولوں میں بھی تھا، صحیح، چھٹی تب ملتی تھی کہ جب آپ کلمہ سنائیں گے، صحیح، نماز یاد ہے، یاد ہے، اس صبح کا ناشتہ ترجمہ تب یاد ملتا ہے تھا کہ جب نہیں؟ آپ فجر کی نماز قرآن پڑھتے تھے۔ کریم کی جو پڑھنا ہے، آب آتا شروع ہو جاتا تھا، بچہ کلام شروع کرتا تھا، تو یہ ہماری زندگیوں کے حصے تھے۔ صحیح، تو ہم نے سمجھا جدت زندگی ہے، عزیزان من، جدت زندگی نہیں ہے، جدت زندگی کے سہل ہونے کا ایک ذریعہ ہے، صحیح، یہ مقصد حیات نہیں ہے۔ مقصد حیات نہیں ہے۔ تو یہ سوالات، یہ قطعاً یہ سوال رہیں گے نہیں اگر ہم خود بعمل مسلمان ہوں اور اپنے بچوں کو ساتھ، اب اسلام فرماتا ہے کہ 7 سال کے بچے کو ساتھ لے جاؤ جماعت کے لیے، ہم کہتے ہیں نہیں میرا بیٹا بیٹھو، یہ ٹیب لے لو، تم جانو یہ سکرین جانے، اب سکرین میں سے کیا کچھ دکھایا جا رہا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے، اس کا دماغ تو اسی آپ کو طرف پتہ ہی جائے۔ نہیں ہے، بالکل، ہاں جی۔ اچھا، آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، لازمی ساری گفتگو میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بڑے صوفیاں ہیں، خانقاہی نظام ہیں، تو اس میں مرد حضرات ہمیں بہت زیادہ نمایاں دکھائی دیتے ہیں، لیکن مسلم معاشروں میں آبادی کا جو آدھا حصہ ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے۔ کیا خواتین کے لیے بھی تصوف میں کوئی راستہ ہے، اور کیا کچھ خواتین صوفیات بھی ایسی رہی ہیں کہ جنہوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھانے میں کوئی کردار ادا کیا؟ خواتین بنیادی کردار ہے خواتین کا انسانی معاشرے میں، جب تک خاتون اور مرد نہ ہو تو بنی نوع انسان جو ہے اس کی حقیقت نہیں لیتے۔ نہیں، بالکل، یہ ہم نے تفریق کر دی۔ اللہ نے تو بڑا خوبصورت تخلیق فرمایا، ایک ایسا جوڑا جس میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کی سکھ کا بھی سبب ہے، مفہوم عالی آتا ہے آیات کا۔ تو اس میں جو تصوف کے شعبے میں خواتین جو ہیں وہ ذکر کرتی ہیں،
اللہ کی ولیہ ہو سکتی ہیں تاریخ اسلام میں موجود ہے۔ صحیح قرآن کریم میں آپ غور فرمائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو صحیح دل کی جو تسکین ہے اور ٹھہرا ہوا وہ کیسے نصیب ہوا؟ اللہ جل شانہ نے ان کے قلب پر جو ہے وہ القاء فرمایا۔ صحیح اور ولایت کسے کہیں گے؟ یہی ہے بالکل نص قرآن سے ثابت ہے۔ ایسے ہاں ایسا نہیں ہے کہ خواتین جو ہے ان کیفیات کی تربیت یعنی تقسیم کر سکتی ہیں، نہیں، اگر ایسا ہوتا تو خواتین میں بھی اللہ جو مقام نبوت جو ہے وہ مبعوث فرماتا۔ صحیح تو جو تقسیم ہے، جو اس کا دوسروں تک پہنچانا، یہ مرد کے ذمہ ہے۔ صحیح لیکن خاتون بحیثیت مسلمان ولایت کے کسی درجے تک جا سکتی ہے، یہ اس کی اور محنت اس مرد مجاہدہ کو اس طلب اور مقام تک اللہ کی خاتون عطا۔ پہنچاتی ہے، اس سے بڑی کیا ولایت؟ نہیں، ہم مرد اور خاتون کو مقابل دیکھتے ہیں۔ ہاں یہ غلط، مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی، بالکل صحیح بات۔ ہم مقابل کیوں دیکھتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آئی۔ اس لیے آپ مرد کو الگ کر دیں، انسانی معاشرے کی حیات مجھے بتا دیں، آپ خاتون کو الگ کر دیں، انسانی معاشرے کی حقیقت رہتی کیا ہے؟ یہ مقابل نہیں، معاون ہے۔ مقابل ہے ہی نہیں جی، یہ ملتے ہیں تو زندگی ہے۔ صحیح آپ زندگی کو تقسیم کریں اور کہیں کہ جی آپ اس پر بحث کرو، میاں پیچھے بچہ کیا بحث کیا کریں؟ صحیح تو یہ معاون ہے، معاونت ہے، صحیح ایک حصہ ہے، ایک وجود ہے۔ صحیح تو ان کا حصہ امور کے حوالے سے جو تقسیم ہے، جب اس تقسیم کو آپ جمع کرتے ہیں تو زندگی کی خوبصورتی بنتی ہے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ حضرت امیر عبدالقادر اعوان صاحب۔ ناظرین آپ نے گفتگو سنی اور یہ گفتگو بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو گہرائی کے ساتھ سمجھیں اور خصوصاً اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں کیوں بھیجا۔ اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں کو تخلیق کیا، ہم نے انسانوں کو تخلیق کیا اور صرف ایک مقصد کے تحت تخلیق کیا، وہ مقصد یہ ہے کہ لیعبدون، کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کی عبادت کیسے کی جائے، اللہ کے اسرار و رموز کو کیسے سمجھا جائے اور اللہ تعالیٰ کی حقیقت تک کیسے پہنچا جائے، وہ معرفت کیسے حاصل کی جائے، اس لیے مختلف سلاسل جو ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں، اور علماء اکرام بھی اور صوفیاء عظام بھی ہماری تربیت کا اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ اور ضرورت اس امر کی ہے کہ بڑی خوبصورت بات کی عبدالقادر اعوان صاحب نے کہ یہ جو دنیا کے اندر جدت ہے، یہ زندگی کو سہولت مند بنانے کے لیے ہے، زندگی میں سہولیات کے حصول کے لیے۔ اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ مقصد حیات ہے۔ مقصد حیات وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو سربکف کرنا، سرگرم کرنا اور ہمیشہ متحرک رہنا، یہی انسانی زندگی کا خاصہ بھی ہے اور یہی انسانی زندگی کا نچوڑ بھی ہے، اور اسی کے نتیجے میں قیامت کے دن ہمارے جو حساب کتاب ہیں وہ بھی ہوں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔